بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لاہور کہیں کھو گیا، حرف آغاز، واصف ناگی۔ لاہور کے پیراٹیز ہوٹل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کا قدیم ترین ہوٹل ہے جو 1980 میں قائم ہوا جو 1880 میں قائم ہوا۔ یہ بڑا تاریخی ہوٹل ہے۔ اس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جسٹس کارنیلیس یہاں 40 برس تک ایک ہی کمرے میں رہے۔ ہم نے 1981 میں ان سے ملاقات بھی کی تھی۔ ان کے کمرے کے باہر ان کے کالے رنگ کی مورس کار کھڑی ہوتی تھی۔ ویسے ان کی یاد کے حوالے سے جو کمرہ اب مختص کیا گیا ہے وہ کمرہ وہ والا نہیں۔ راج کپور، محمد رفیع، ایوا گارڈنر، مولانا عبدالکلام آزاد، اوم پرکاش، بیگم رانا لیاقت علی، فاطمہ جناح، بھائی رام سنگھ، لاہور میں بے شمار تاریخی عمارتیں تعمیر کرنے والے، دلیپ کمار، مسٹر فلیٹیز جن کے نام پر ہوٹل ہے، ذوالفقار علی بھٹو، مارلن برانڈو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور لیڈی لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کئی نامور انگریز بھی اس ہوٹل میں ٹھہرے۔ لاہور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے بے شمار نامور افراد پیدا ہوئے۔ موسیقار، مصور، گلوکار، نئے نواز، سرد نواز، کلارن نواز، ستار نواز، پیانو نواز، میوزک ڈائریکٹر، طبلہ نواز، قوال اور سارنگی نواز۔ یہ وہ افراد تھے جنہیں اپنے اپنے شعبوں میں کمال مہارت حاصل تھی، اور اس حوالے سے لاہور کا بھاٹی گیٹ اور لوہاری دروازہ دو ایسے مقام ہیں جنہوں نے بڑے نامور افراد پیدا کیے۔ کیا عجیب اتفاق ہے، ایک طرف قدیم لاہور کہیں گم ہو گیا تو دوسری طرف اندرون شہر میں نامور لوگ پیدا ہونا ختم ہو گئے۔ وہ شہر لاہور، خصوصاً اندرون کا لاہور جو 12 دروازوں کے اندر ہے، جو عظیم اور شاندار روایات کا امین تھا، اب وہاں کوئی پرانی روایت زندہ نہیں۔ سب کچھ تو اس نئی تہذیب اور نو دولتیوں نے ختم کر دیا۔ فصیل کے اندر والے شہر میں پرکاش کور، سریندر کور، شیراں والا گیٹ، لٹھے دی چادر اور کئی مشہور پنجابی فوک گیت گانے والی دونوں بہنیں رہا کرتی تھیں۔ آج سے کئی برس قبل جب سریندر کور لاہور آئیں تو ہم نے ان سے ملاقات بھی کی تھی اور گلبرگ کے ایک گھر میں ان سے گانے بھی سنے تھے۔ کیا گاتی تھیں! اس ملاقات میں سریندر کور نے ہمیں بتایا کہ وہ شیراں والا دروازے میں اپنے مکان پر بھی گئیں اور اپنا سکول بھی دیکھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے بچپن کا سارا زمانہ آ گیا۔ اوم پرکاش بھارتی فلموں کے کامیڈی اداکار، لوہاری دروازہ۔ محمد رفیع گلوکار، بھارتی دروازہ۔ اے آر کاردار، ایم اسماعیل بی بھاٹی دروازے کے رہنے والے تھے۔ شمشاد بیگم مشہور بھارتی گلوکارہ کا تعلق بھی لاہوری دروازے سے تھا۔ دیو آنند کا مکان بھاٹی گیٹ کے باہر تھا جو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا تھا۔ پیلے رنگ کا مکان اور براؤن رنگ کا لکڑی کا دروازہ۔ اب تو بیرون بھاٹی گیٹ کا سارا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ لاہور نے 1920 سے 1970 تک کئی نامور لوگ پیدا کیے، مگر اب لاہور کی زمین بنجر ہو گئی ہے۔ دلوں میں کھوٹ آ گیا ہے۔ اب لاہوری پہلے جیسے مخلص اور سچے نہیں رہے۔ اصل لاہوری تو کہیں گم ہو گئے ہیں۔ بھاٹی دروازے کے باہر دارا ماہی مچھلی فروش کی بڑی مشہور دکان تھی جہاں روزانہ فلم سٹار فضل حق آ کر مچھلی کھایا کرتے تھے۔ بھاٹی دروازے کے باہر ملک تھیٹر، نگار سینما اور پیراماؤنٹ سینما ہوا کرتے تھے۔ مشہور خیمہ ساز والد محمد دین، منظور ساز اور ظہور ساز کے بڑے وسیع دفاتر تھے جو زمانے کے نظر ہو گئے۔
بھاٹی گیٹ کے بس سٹاپ پر بے شمار ٹانگیں، اومنی بسیں اور ویگنیں کھڑی رہتی تھیں۔ کبھی بھاٹی گیٹ کے باہر بہت بڑا گول چکر تھا، مجال ہے کہ کبھی ٹریفک رکی ہو۔ سامنے حضرت علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے نزدیک پیر مکی کا مزار مبارک ہے۔ پرانے لاہوریوں کی یہ روایت تھی کہ وہ پہلے بابا فرید کے ٹبہ پر حاضری دیتے تھے، جو زمین سے 50-60 فٹ بلند ہے۔ اس کے بعد حضرت علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دیتے اور پھر حضرت پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دینے کے بعد اپنے گھروں یا کاموں پر جایا کرتے تھے۔ کون یقین کرے گا کہ 1960 اور 1970 تک لاہور میں 25 اکھاڑے تھے، جہاں کم و بیش 100 کے قریب پہلوان ورزش اور کشتیاں کیا کرتے تھے۔ آج لاہور میں 2-4 اکھاڑے ہی رہ گئے ہیں۔ اب تو لاہوریوں کی صحت بھی ویسی نہیں رہی۔ لاہور کے ہر بازار اور محلے میں دودھ دہی کی دکانیں ہوا کرتی تھیں۔ دکانیں تو اب بھی ہیں، مگر ان میں ویسا دودھ دہی اور لسی نہیں ملتی۔ مٹی کے کنڈوں میں جو دہی جمایا جاتا تھا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ اب تو سٹین لیس سٹیل کے برتنوں میں وہی دہی جمایا جاتا ہے، جس کا وہ ذائقہ اور مزہ نہیں۔ موجودہ لاہور میں کھانے پینے کی کئی نئی دکانیں اور فوڈ سٹریٹس قائم ہو گئی ہیں، مگر یقین کریں وہ ذائقہ اور خوشبو اب کھانوں میں نہیں رہی۔ ورائٹی بہت آ گئی ہے، مگر ذائقہ جاتا رہا ہے۔ کبھی دوسرے شہروں کے لوگ لاہور کی سیر کو خصوصاً سردیوں میں آیا کرتے تھے، مگر اب لاہور میں وہ پہلی والی بات کہاں۔ اس میٹرو اورنج ٹرین نے لاہور کے حسن کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کبھی چیرنگ کراس کے سامنے تمام دکانیں انگریزوں کی ہوا کرتی تھیں اور انگریز ہی دکانوں کے مینیجر ہوا کرتے تھے۔ اس علاقے کو کبھی لاہور کی بانڈ سٹریٹ بھی کہا جاتا تھا۔ مال روڈ پر لوگ شام کو سیر کے لیے آیا کرتے تھے۔ مال روڈ کے ہر چوک پر لوہے کے ڈنڈے لگے ہوتے تھے، جن پر نوجوان لڑکے بیٹھ کر نظارہ کرتے تھے۔ مال روڈ پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔